الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وعابرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے مالک کائنات خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک ہماری جماعت المبارک کی حاضری کو، عبادت کو، خطبے کو، دعا کو، نماز کو، جملہ کاوش کو قبول فرمائے، رزق فیوز و برکات نصیب فرمائے. اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیشہ نمازوں میں، جمعے میں، مذہبی معاملات میں، نیک اعمال میں، نیکیوں میں سب سے آگے اور سب سے اول میں رہنا نصیب فرمائے. اپنی شان کریمی، شان قدوسیت اور شان کبریائی کا صدقہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نانین پاک کے توسل سے، تصدق سے اللہ تعالی ہماری ماضی کی زندگی کی تمام خطائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ، غلطیاں، لغزشیں معاف فرمائے. اور جو زندگی کے چند ایام، چند سانس باقی ہیں، اللہ تعالی اپنے اطاعت میں، اپنے حضور مسلموں پہ سر وسجود میں، محبوب کریم علیہ السلام کی عشق و محبت میں اور قرآن و سنت اور اپناتے ہوئے اللہ کی زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے. قیامت کے دن بندے کا اللہ کریم ہر گناہ معاف کر دیں گے اور فرمایا کہ یہ اس کی شان ہے نہ رب. لیکن گناہوں کے لیے آگے حضور کی حدیث پاک میں محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے، شارحین نے کئی قسمیں لکھی ہیں.
سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یہ ایسا کہ ان شرک ظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ شرک کا بھی گناہ معاف نہیں ہوتا جبکہ مرنے سے پہلے انسان سچی توبہ کر کے اس کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا، مرنے سے پہلے اس کا شرک کبھی معاف نہیں ہوتا۔ شرک کی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہے کہ اس کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا، ایک ہے اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، ایک ہے انسان اپنے نفس کی شیطان کی ماننا، اس کی نہ ماننا۔ انسان ایک دن میں اپنے خودی کے ہاتھوں، اپنے نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں کئی بار انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ شرک اصغر ہے اور شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو خدا مان لینا، اس کی خدائی۔ اور شرک اصغر یہ ہے کہ اس کی صفات میں کسی کو مان لینا۔ اس لیے بزرگان دین نے نا اہل سنت والجماعت میں جو ہمارا مسلک ہے حنفی بریلوی، اس میں یہ ایک ایسا نیا عمل شروع کیا کہ نماز کے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا نماز کے بعد، اس لیے شروع کیا گیا تھا بزرگان دین اولیاء اسلام میں۔ دیکھیے آپ کو کسی اور مسلک میں، کسی اور جگہ میں بزرگ نظر، اولیاء اسلام کی صفت کے میں نظر نہیں آئے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اسلام ہیں، یہ آپ کو اہل سنت و جماعت حضور کے سچے سچے عاشق آپ کو نظر آئے گے۔ وہی شخص ہے جو اللہ کے بعد حضور کو سب کچھ مانتا ہے، وہی مقام ولایت کے فائد ہوتا ہے۔ اب بالکل نگاہ دوڑا ہے، داتا صاحب ہیں، تاجدار گولڈا ہیں، حضور کو صفات ہیں، دیگر کو دیکھیں، یہ وہ تھے کہ جو سب کچھ نام مصطفیٰ کو بتاتے تھے۔ اللہ نے ان کو مقام ولایت پہ فائز کر دیا۔ انہوں نے پھر یہ نماز کے بعد بزرگان دین نے کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھنے کا عمل شروع کروایا۔ اس لیے کروایا گیا، حکم ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا، اس لیے کہ جماعت میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ سفید ریش ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ معصوم بچہ ہو، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کے صدقے اللہ کریم اس اجتماعی عبادت کو، نماز ہو یا ذکر ہو، دعا ہو، اللہ کریم اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، امام کے ساتھ دعا مانگو، دعا میں شریک ہو جائیں۔ ایک نہ ایک شخص ایسا ہے جس کے صدقے ساتھ کی قبول ہوتی ہے۔ اب علماء کرام بزرگان دین اولیاء اسلام نے اسی لیے اس اجتماعی ذکر کو شروع کیا ہے، نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ذکر، کہ انسان مثلا فجر سے لے کر ہم زور تک بازار میں بیٹھتے ہیں، دکانوں پہ ہیں، مصروفیات ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، تو کوئی نہ کوئی منہ سے ایک ایسا جملہ نکل جاتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں کہتا ہوں، میری کیوں نہیں مانی گئی، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کرو پھر کیوں نہیں ہوا۔ تو اس میں ایک شائبہ شرک بھی پایا جا رہا ہے۔ تو بزرگان دین نے کلمہ طیبہ کا ذکر اس لیے شروع کروایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ فجر سے لے کر ظہر تک کوئی نہ کوئی ایسا ایک جملہ شرکیہ آپ سے منہ سے نکل گیا ہو، آپ کو پتہ نہ چلتا ہو، دوستوں میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، کئی غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے منہ سے کوئی ایک ایسا لفظ نکل جائے اس میں ہو۔ اپنے اس میں کے انا کے بت کو توڑنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے تمہارے منہ سے کوئی شرک ایسا نکل جائے، شرک اصغر کا جملہ۔ اب جب نماز کے بعد اجتماعی طور پر آپ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں گے بلند آواز سے،
ایک تو چونکہ بلند آواز سے ہوگا، سارے اس میں شریک ہیں، تو کسی نہ کسی کے صدقے اللہ اس ذکر کو قبول کر رہا ہے۔ اور اگر اس نماز سے پہلے تمہارے منہ سے کوئی ایسا شرک کا جملہ یا لفظ نکل گیا ہے تو نئے سرے سے تجدید اسلام ہو جائے گا، کلمہ پڑھ کے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ ہر نماز ایک نئے سرے سے تجدید اسلام ہو جائے گا۔ یاد رکھنا یہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد کلمہ پڑھنا یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھتے وہ بھی ٹھیک ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ایک مستحب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، مسلم کے حدیث میں ہے، لوگوں کے گھروں میں آواز جاتا تھا، اتنی بلند آواز سے کلمے کا ذکر کرتے تھے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی۔ تو اس لیے یہ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے۔ پڑھ لیں کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہمارے منہ سے کوئی شرک کا جملہ نکل گیا ہو، ایسا وہ جو رب کی ذات کو پسند نہیں تھا، تو نئے سرے سے تجدید اسلام کر لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، ہم تجھے ہی مانتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ ایک دن میں 5 دفعہ تجدید اسلام کرتے ہیں، کمی کوتاہی ہے تو وہ معاف ہو جائے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو نہیں پڑھتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پکی ضد لگا لینا کہ نہیں پڑھنا تو یہ گناہ ہے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، سنت کا واجب۔ دیکھیں نا قرآن کریم سورۃ فرقان 19واں سپارہ آیت نمبر 53، اس آیت تشریف پہ آپ غور کرنا کہ کیا ہم شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورۃ فرقان 19 سپارے کی آیت تشریف ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے، معبود تم نے نہیں دیکھا ان کو، من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ قرآن ہے، ارأیت، معبود تم نے نہیں دیکھا ان کو، من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنے نفس کو، خواہشات نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن ہے کہ معبود تم نے نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ حضور کے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ آسمان کے سائے میں، آسمان دنیا کے سائے میں جتنے اللہ کے علاوہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے، کوئی چاند کو خدا مانتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی درختوں کو خدا مانتا ہے، کوئی آگ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، کوئی ستاروں کو خدا مانتا ہے، کوئی ہندو ہیں تو بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو ہر کسی نے اس کائنات کے اندر اپنی من پسند کے خدا بنا رکھی۔ تو حضور کے حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ آسمان دنیا کے سائے میں، کائنات میں، اس اللہ کے علاوہ جتنے بھی خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے سب سے بدترین جو خدا ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ سمجھا رہے؟ حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، ان میں سے سب سے بدترین اور سنگین خدا کون سا ہے؟ انسان کا نفس ہے۔ یہ خواہشات نفس ہے انسان کی۔ انسان اس کو اپنا خدا مانتا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی مانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بدترین جھوٹا خدا ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انسان کا کوئی فوت ہو جائے، کوئی بھائی فوت ہو گیا، دوست فوت ہو گیا، کوئی دنیا دار فوت ہو گیا، ہم ساری مصروفیات چھوڑتے ہیں، دکانیں بند کر دی، کہیں دور تھے، وہاں سے چھٹی لی، بیرونی ملک میں تھے، ہم نے ایمرجنسی ٹکٹ لیے، وہاں سے دوڑ کر ہم آتے ہیں، ساری مصروفیات چھوڑتے ہیں، آئے، ہم نے وضو کیا، وضو کر کے ہم جنازہ گاہ میں گئے اور صفوں میں کھڑے ہیں اور دور تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے اس لیے کھڑے ہیں جنازے کی نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہیں۔
بازار میں فوت ہو جائے سارے دکاندار بند نہیں کر دیتے دکانیں، جتنے بھی مصروفیات کو چھوڑ نہیں دیتے. تو جنازے کی نماز بھی ایسے ہی ہے جیسے فجر کی نماز ہے، جیسے ظہر کی نماز، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ہے. جنازہ تو پھر فرض کفایہ محلے میں سے کسی ایک نے ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. وہ نمازیں تو فرض عین ہے، جنازہ تو فرض کفایہ ہے. نمازی کا جگانا کیا ہے؟ فرض عین ہے، لازمی انسان پہ یہ فرض ہے اپنے فرض ادا کرنا. تو اگر ہم وہاں جنازے میں نماز کے لیے آئے، جنازہ توجہ فرمانا اس مثال سے کہ ہم کس طریقے سے شرک کر رہے ہیں. جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اتنے دور سے چھٹی لی، ہم نے گاڑی اسپیشل کرائی، مصروفیات چھوڑی، دکانیں بند کی، دفتر بند کیے، جنازے میں پہنچے نماز کے لیے. کیوں؟ جو اپنا ہمارا عزیز تھا ہم اس کے لیے آئے، دوست تھا اس کے لیے آئے، بیٹا تھا اس کے لیے آئے. اگر یہ کہیں کہ جنازہ پڑھنا تو ثواب ہے، تو باقی محلے میں کتنے جنازے پڑھتے ہیں؟ کسی اور کو پڑھتے نہیں، اپنا تو پڑھتے ہیں نا. بھائی اگر جنازے پہ نہ گیا تو وہ بھائی ناراض ہو جائے گا، پھر وہ دوست ناراض ہو جائے گا. اس دوست کو راضی کرنے کے لیے ہم جنازے کی نماز پہ جا رہے ہیں. کیا اتنا جتنا ہم نماز جنازہ کا اہتمام کرتے ہیں کبھی ہم نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا ہے؟ بتائیں. جنازے کی نماز کی آپ نے دکان بھی بند کر دی، چھٹی بھی لے لی، مصروفیات بھی چھوڑی، دوڑ کر گئے اس لیے کوئی جنازے کی نماز ہے. اتنا اہتمام، اتنی دوڑ، اتنی کوشش، اتنی جدوجہد، کیا اتنا اہتمام ہم فجر کی نماز کا کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ بھی تو نماز ہے، جبکہ یہ فرض عین ہے. اس کی اتنا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کا حکم اس نے دیا. اور جنازے کی نماز اس لیے پڑھنے کہتے کہ وہ ہمارا دوست تھا. ہمارا نفس کہتا تھا جا، اگر نہیں کیا تو دوست ناراض ہو جائے گا. جنازہ پڑھنے کا اگر نہیں کیا تو محلے والے کیا کہیں گے؟ اس نماز کے لیے ہم نفس کی مان کر اس جنازے پہ گئے نماز پڑھنے کی. اور فجر کی نماز پہ ہم نہیں آتے. ظہر کی نماز پر دکانیں کھلی ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اذان ہو گئی نا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. کیوں؟ کہ اب گاہک ہیں، رش ہے. جب دیکھیں گے کوئی نہیں ہوگا، اب نفس کہے گا، نفس کہہ رہا تھا نا اب مسجد میں نہیں جانا. گاہکی کا وقت ہے، مصروفیت ہے، کاروبار ہے. جب لوگ نہیں ہوں گے، گاہک نہیں ہوں گے تو پھر چلے جانا. تو کس کی مان رہے تھے؟ نفس کی مان رہے تھے نا. اس نے تو بلا دیا تھا. آقی صاحب نے اذان دور کی پڑھ دی 1:10 پر. اس نے تو 1:10 پر حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی. اس نے تو آواز دی تھی تمہیں 1:10 اس نے تو بلایا تھا تمہیں. نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ یہ نفس نہیں مان رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا ابھی پر ٹائم ہے، پڑھ لیں گے، ابھی نہیں جانا. کس کی مان رہی ہے؟ اس کی. اس کی تو نہیں نہ مان رہے جس نے بلایا تھا. اس کی مان رہے تھے، نفس کی. اللہ کے رسول کو جزام کی جا رہا صلاۃ خیر من النوم، نماز پڑھو، نماز دین سے بہتر ہے. اللہ نے آواز دی، گھر سے بلایا، ایک صدا دی، آ جاؤ. لیکن نہیں آئے. نفس نہیں مانا، یہ نہیں مانتا. جب یہ کہے گا نا ادھر سے چلو چلا جا مسجد میں، ہم آ جائیں. جب یہ کہتا ہے نا سو جا، پانی ٹھنڈا ہے، سو جائیں. جب یہ کہتا ہے نا ابھی تھکاوٹ ہے، نیند ہے، سو جا، ہم نہیں اٹھتے. اس کی مان رہی ہے، اس کی نہیں مان رہے. جنازے کی نماز کہتے ہیں اتنا اہتمام کرتے ہیں اس لیے کہ نفس کروا رہا ہے. میرا دوست ہے، بھائی ہے، سب ناراض ہو جائیں گے. فجر کی نماز کا باقی نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ کہتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. اور تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو، خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا دیا. حضور نے فرمایا کہ جتنے جھوٹے خدا ہیں ان میں سے سب سے بدترین اور سنگین خدا کون ہے؟ خواہشات نفس. یہ نفس ہے انسان کا.
ہم سارا دن اسی کی مانتے ہیں نا، انسان کی نفس کی مانتے ہیں. اور یاد رکھیں شیطان سے بھی بدترین دشمن یہ انسان کا نفس ہے. یہ ہمیں اندر سے فتوے جاری کرتا ہے، اندر سے فتوا ہے. ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو اندر سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، کیا ہوگا، اور بھی تو دنیا کر رہی ہے. نماز پڑھتی نہیں، اندر سے آواز نفس کہتا ہے سو جا، وہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لینا. اندر سے یہ فتوے جاری کرتا ہے نفس، کہتا ہے نا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا حرام کھا رہا. حضور نے فرمایا انسان ساری زندگی اسی نفس کو خدا مانتا ہے، اور اسی نفس کو خدا مانتے مانتے حضور نے فرمایا جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو یہ نفس انسان کا بائک پہ پڑا ہے، ایک کتے کی شکل انسان کے پاس آتا ہے. یہ نفس ایک کتے کی شکل میں اسلام سے ایک کتے کی شکل انسان کے پاس آیا یہ نفس، اور اس پر بھونکتا ہے آ کے اور کہتا ہے کاش تو نے خدا کی مانی ہوتی، ساری زندگی اس کو چھوڑ کر تو مجھے مانتا رہا اپنا خدا. انسان کی زندگی پر اور کہتا ہے کہ زندگی میں اتنا ہی افسوس کہ تجھ پر بھونکا جائے. وہ نفس کتے کی شکل میں آتا ہے اور انسان پر بھونک کر چلا جاتا ہے. تو قرآن میں اللہ فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، معبود تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اور حضور فرماتے ہیں یہ جو خدا ہے خواہشات نفس کا خدا جس کے ہم سب پجاری ہیں، یہ مٹی کی مورتیوں سے بدتر خدا ہے. کہ جو لوگ آگ کو پوجتا ہے اس سے یہ بدتر خدا ہے جس کی ہم سارا دن مانتے ہیں. تو ایک شاعر تھا پاکستان کا، تو اس نے ایک عجیب بات کر دی. اس نے کہا کہ کسی نے پوچھا نا اس کی مسلمانی کے بارے میں، اس نے کہا کیا تھا مسلمان والا کافر. اس نے کہا یار یہ کون سی بات ہوئی. تو اس نے کہا کہ اس نے پوچھا کیسے والا مسلمان ہے والا کافر ہے. اس نے کہا کہ میں خنزیر نہیں کھاتا وہ حرام ہے، شراب نہیں لیتا، کبھی کبھی ٹھوکے کبھی پارٹی میں گئے دوستوں کے پاس شادی میں گئے کبھی گئے فنکشن میں شراب کے کبھی دو گھونٹ لگا لیتا. خنزیر نہیں کھاتا، خنزیر حرام ہے وہ نہیں کھاتا، خنزیر نہیں کھاتا. تو آگے تنقید کرنے والوں اس کے نیچے لکھا، اس کی شعروں کے نیچے لکھا کہ جس طریقے سے شراب حرام ہے اسی طریقے سے خنزیر بھی حرام ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ لوٹ مار کرنا بھی حرام ہے، ناجائز منافع خوری بھی حرام ہے، دھوکہ دہی بھی حرام ہے، ناپ تول میں کمی بھی حرام ہے. یہ سب چیزیں اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے شراب بھی حرام ہے اور خنزیر بھی حرام ہے. تیرے نفس نے جو تجھے کہا تو نے کہا نہیں ہے. ایک شخص تھا نا وڈیرا، طاقتور تھا، حرام کھاتا تھا، اور یقین جانے ظلم نہ کیا کرے، رشوت نہ لیا کرے. یقین جان یہاں کشمیر کا ایک واقعہ میں نے دیکھا ہے کچھ عرصہ پہلے کہ شاید وہ ابھی بھی زندہ ہے. ایک بیوہ تھی اور وہ بیوہ اس کا خامد فوت ہو گیا، بچیاں تھیں، اس کا بیوہ اس کا خامد سرکاری ملازم تھا. وہ اپنی پینشن لگوانے کے لیے اس دفتر میں جاتی رہی. چھوٹی چھوٹی اس کی سفید داڑھی تھی، وہاں پہ جو کلرک تھا کام کرنے والا جس پہ اس کی پینشن آ گئی اس کے نام پہ لگانی تھی. اس کے پاس جاتی رہی، 2 سال تک جاتی رہی، اس کے پاس منتیں کرتی رہی، سماجتیں کرتی رہی. اس سے وہ رشوت دیتا رہا، جتنا وہ اس سے کھا سکتا تھا اس نے کھایا، جتنا کھا سکتا تھا اس سے کھاتا رہا، اس سے وہ کھاتا رہا جتنا بھی وہ کھا سکتا. آج اتنے پیسے لے کے آؤ، آج اتنے پیسے لے کے آؤ، آج اتنے پیسے لے کے آؤ. حضور فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ حدیث پاس اکثر جگہ پہ لکھی ہوتی. رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہیں. لیکن اب تو سرعام دی بھی جا رہی ہے، دی بھی جا رہی ہے. چائے کے نام پہ یہ ایک نیا نام آ گیا. میری طرف سے یہ چائے رکھا، یہ چائے پانی ہے، یہ رکھا نیا نام. شراب کو ایک دودھ کی بوتل میں بند کر کے دیتی ہے، لیبل تبدیل کر دی جاتی. وہ عورت جاتی ہے اس کے پاس، اس کے بعد جاتی ہے اور اس نے جا کر کہا کہ غریب بچیاں ہیں، خامہ فوت ہو چکے، جب پینشن میری بنتی ہے تو لگا دے. اسے رشوت دیتا رہا. وہ غریب تھی، کبھی کسی سے مانگ، کبھی کوئی اپنا کچھ زیور تھا، گھر کے برتن تھے، بیچتی رہی، اس کو کھلاتی رہی. جب 2 سال تک اس نے پینشن نہ لگائی نا
تو اب اس سے ڈیمانڈ کی رشوت کی، تو اس عورت نے کہا عورت کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کپڑے بھی بیچ دیے، دفتر بھی بیچ دیے ہیں گھر کے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا حق بنتا ہے رشوت اس کا کنشن کا لگا دے۔ تو اس نے کہا اتنے پیسے اور لے کیا تو لگاؤں گا۔ تو اس نے جاتے ہوئے ایک بددعا دی اور اس نے کہا کہ اللہ کرے تمہارے منہ میں کیڑے پڑ جائیں۔ بس اس نے اتنا کہا، ابھی چند دنوں کے بعد اس کی پھر وہ ریٹائر ہو گیا۔ وہ جو کلرک تھا جو اس سے کوئی رشوت دیتا رہا اور ایک بیوہ پہ ظلم کرتا رہا، کشمیر کا کوئی علاقہ تھا یا کہاں، پھر دکھایا کیا بھی کہ اس پہ ایسے ہونٹ نیچے کرتے تو اندر سے سارا کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھولتے وہاں کی سارے سفید کیڑوں سے پر تھی۔ اللہ کا خوف کھا جائے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ انسان جب مرتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی حسرت ایک ہوتی ہے، کاش ایک لمحہ اور دے دینا تجھے سجدہ کر، ایک لمحہ اور دے دینا توبہ کروں تیرے سامنے جھک جاؤں، لیکن پھر یہ نصیب نہیں ہوتا، نصیب نہیں ہوتا۔ تو ایک شہزادے کے طاقتور تھا نا، تو اس میں ایک کام تھا حرام کھانا، ناجائز کھانا، تو کروڑوں کے حساب سے وہ کھاتا تھا، لیکن اتنا طاقتور تھا کہ اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو ایک دن محلے میں گڑیا تھی، اس کی مرغی مر گئی، اس نے مرغی مر گئی تو اس کو ذبح کر کے اس کے گھر میں بھیج دیا، جو کروڑوں کے حساب سے حرام کھا رہا تھا وڈیرا۔ تو گھر میں آیا تو اہل خانے نے بتایا کہ محلے کی فلاں گڑیا تھی، مائی تھی، اس نے یہ دیسی مرغی پھینکی ہے استاد کے لیے۔ بڑا خوش ہوا، اس نے وہ کھائی، اور کھانے کے بعد پھر اس گڑیا کے گھر میں گیا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اس نے کہا ماں جی بڑا کمال کیا تم نے، دیسی مرغی بھیجی ہے۔ اس نے کہا کمال کی کوئی بات نہیں، مر گئی تھی تو تیرے گھر میں بھیج دی۔ اس نے کہا اچھا مجھے حرام کھلایا، تم نے حرام کھلایا ہے؟ اس نے کہا جب کروڑوں حرام کھاتا ہے وہ تجھے نظر نہیں آتے، اور ایک مرغی تو نے حرام کھا لی وہ 400 کی، تو تجھے حرام نظر آ گیا۔ دل سے پسیج گیا، اس نے توبہ کر۔ آج ہم نے حلال اور حرام کا اپنا معیار بنا دیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کہا کہ سورۃ فرقان آیت نمبر 53 19واں سپارہ، اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، معبود تم نے دیکھا نہیں، من اتخذ الہہ ہوا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تم ان کو نہیں دیکھتے؟ اور ہر شخص نے، ہر انسان نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا دیا، ہر انسان۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی، پھر دہراتا ہوں، آپ لوگ بعد میں آ رہی ہیں، جنازہ کوئی ہونا کسی کا تو دوڑ کے جاتی ہیں، دکانیں بھی بند ہوتی ہیں، مصروفیات بھی جب رک جاتی ہیں، لمبے سفر کر کے بھی ہم جنازے میں پہنچ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اگر جنازے کی نماز کا اتنا اہتمام ہے تو فجر کی نماز کا اتنا اہتمام کیوں نہیں؟ وہ تو فرضی کے بعد یہ فرض ہے، اس لیے کہ وہاں پہ تمہارا نفس کہہ رہا تھا کہ جنازہ پڑھنا ہے، نہ گئے تو وہ ناراض ہو جائے گا، نہ گئے تو بھائی ناراض ہو جائے گا، اس کے لوائقین ناراض ہو جائیں گے۔ نفس کی مان کر وہاں پر گئے، اور یہاں خدا کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا نماز کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ نفس نے نہ مانتا، نفس کہتا ابھی نہیں، بڑا ٹائم ہے۔ اور یہاں پہ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ، میں تو کیا کہ تھک چکا ہوں کہ عصر کی نماز روزانہ اکثر نمازی مکروہ ٹائم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر نمازی کو میں نے کتنی دفعہ کہا بھائی مکروہ ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ پر۔ اللہ فرماتا ہے جب تم نے پڑھ لی ہے ادا لکھ دوں گا، لیکن تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پسند نہیں آئی تو نہیں پڑھی ہے، جا چلا جائے، اس کو کہتے ہیں مکروہ۔ اور اکثر نمازی آخری وقت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو آخری وقت میں نماز ادا کرتے ہیں نا دیر سے، مثلا ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے آ کے پڑھ لی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جہاں پر فرعون کھڑا ہوگا، نمرود ہوگا، شداد مداد، بڑے بڑے کافر کھڑے ہوں گے، اللہ اس لائن میں کھڑا کرتا ہے ان کو جو نماز کو آخری وقت میں۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی ایس پی ہو، ڈی پی ہو، ڈی سی ہو، کوئی بڑا ہو، آپ کو بلائے نا کہ تم نے صبح 9 بجے دفتر میں آنا ہے تو 8 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ ڈی سی صاحب نے بلایا، آپ کہیں دیر چکی،
دفتر کے باہر انتظار کرتے ہیں، بڑے نے بلایا ہے، تو جو سب سے بڑا ہے وہ تمہیں 1 بجے حی علی الصلاۃ آواز دے کے بلائے، اور پھر ہم جا کے نماز پڑھے اثر کے ذات کے بیٹھے نہیں۔ اللہ فرماتا میں نے بلایا تھا، اتنا نواب تھا کہ تو بیٹھا رہا۔ لیکن اب باپ بیٹے کو بلائے اور بیٹا نہ آئے نا تو باپ کو غصہ آتا ہے، تو جاتا تھا بلائے بیٹا نہ آئے تو باپ اس کو کہتا لے کر چل میرے پاس۔ اس لیے حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کتنے وہ لوگ ہیں جو خواجات نفس کو اپنا خدا بناتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ کر لیں، مانے اس کی نفس کی نہیں، اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت